ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. سفر تھا جس کی وجہ سے آج میں ذرا تاخیر سے پہنچ رہا ہوں. بیان 1:35 پر شروع ہو جاتا ہے. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. انسان جب سفر کرتا ہے تو اسے مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو ایک ماحول کو دوسرے ماحول سے کمپیئر کرنے کا، مقابلہ کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک چیز نظر آتی ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں دنیا میں اسلام پر عمل تو کرتے ہیں مگر پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسلام پر عمل تو ہوتا ہے مگر پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے. کہیں آپ کو نماز نظر آئے گی مگر داڑھی غائب، کہیں آپ کو حقوق اللہ تو نظر آئیں گے مگر حقوق العباد غائب، کہیں حقوق العباد کے معاملے میں لوگ بہت اچھے ہوں گے اخلاق کے معاملے میں، مگر اللہ کے معاملے میں معاملہ خراب. اور اب افسوس اس پر ہے کہ اب دنیا میں، پہلے تو یہ تھا کہ جن لوگوں کی نسبت علم کی طرف تھی وہ کم از کم گائیڈ صحیح کرتے تھے، وہ راستہ صحیح بتاتے تھے کہ بھئی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اب جو معاملہ طے ہو رہا ہے، اب جو معاملہ چل رہا ہے، جو لوگ علم کی طرف منسوب ہیں ان میں بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں، راستہ ہی صحیح نہیں بتا رہے. ایسے مارکیٹ میں مولانا لوگ بھی آ رہے ہیں جنہوں نے دین یہ بنا دیا ہے کہ سب چلتا ہے. دین میں کیا ہے؟ سب چلتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، سفر ہے تو چھوڑ دو. سفر میں نماز، جاب کی خاطر نماز چھوڑ دینا معمولی سی بات پہ. آج صبح دبئی ایئرپورٹ پہ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے تو یہ عملہ یہاں نماز نہیں پڑھے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ جو عملہ ہے جو چیکنگ کر رہا ہے تو یہ نماز کس وقت پڑھے گا؟ تو کسی نے بتایا کہ بھئی نماز پڑھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. خیر یہ خبر غلط ہے، بعد میں پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن عملے کے عمل سے لگ یہی رہا تھا کہ نماز نہیں پڑھتے. پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں الاؤ ہے نماز جب چاہیں آپ پڑھیں، لیکن پڑھتا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کام کا ٹائم ہے. ابھی کس کا ٹائم ہے؟ کام کا ٹائم ہے، رش ہے، لوگوں کو جہاز میں بٹھانا ہے. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو لوگوں کو، پبلک کو جہاز میں کون بٹھائے گا؟ اور جدہ ایئرپورٹ پہ اتنے پکے نمازی ہیں کہ نماز میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے تو بھی پبلک کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں گے؟ بولو بھائی، نماز پڑھنے جا رہے ہیں. وہ جو حاجی اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی لمبی 1 کلومیٹر کی لائن لگی ہوئی ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے کہاں چلے جائیں گے؟ ایک اتنے پکے نمازی کہ آدھا گھنٹہ پہلے نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور دوسرے ماشاءاللہ ایسے نماز ہی نہیں پڑھ رہے.
مسجدیں الحمدللہ جگہ جگہ ملیں گی. تو یہ بات خوب یاد رکھو. ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بر صغیر کے علماء کی قدر کریں. یہ جو ہندوستان پاکستان کے علماء ہیں ان کی بولو بھائی قدر کریں. یہ مارکیٹ میں ایسے علماء شارٹ ہیں. دنیا میں جب آپ جائیں گے نا, گھومیں گے پھریں گے, میں اپنے بڑے علماء سے یہ بات سنتا تھا کہ تقویٰ اور علم پختگی یہ ہندوستان کے علماء میں ہے. ہندوستان پاکستان ایک ہی, بنگلہ دیش بھی اس میں. تو مجھے اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دین نازل تو کہیں اور ہوا ہے تو یہاں کیوں ہے. لیکن جب انسان سفر کرتا ہے نا تو اسے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. داڑھیاں ہی نہیں ہیں مساجد کے اماموں کی. ہمارے ہاں الحمدللہ کم از کم مسجد کا امام بغیر داڑھی کے نہیں ملے گا. اب لوگ اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ کیا داڑھی میں اسلام رکھا ہوا ہے؟ اتنی غور سے کسی کی داڑھی کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ داڑھی میں یقیناً اسلام نہیں ہے, لیکن اسلام میں بہرحال داڑھی ہے. کم از کم اہل علم کو اپنا گیٹ اپ تو صحیح کر لینا چاہیے نا. حلیہ تو کم از کم اندر کا تو دیکھو, کوئی کسی کے نہیں جانتا کیا ہے, اور اندر تو تبدیلی بھی ہوتا رہتا ہے. اندر کا انسان کبھی اچھا بن جاتا ہے اور کبھی خراب بن جاتا ہے. لیکن اوپر کا تو 100% اپنے اختیار میں ہے نا, اوپر کا حلیہ. داڑھی کاٹنا اتنا بڑا جرم ہے, تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دینا. اب جو درس دینے والا ہے اسی کی داڑھی نہ ہو تو کیسے انسان. ایک وہاں صاحب کو میں نے دیکھا کہ سیرت پر بیان کر رہے تھے ایک صاحب, اور ان کے بیان سے لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سیرت پر ان کا مطالعہ بہت مضبوط ہے. نبی کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اور داڑھی کیا ہے بولو بھائی غائب. تو انسان فوراً سوال آتا ہے نا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں اور آپ کو نبی سے اتنی محبت ہے, تو آپ کا خود گیٹ اپ نبی جیسا کیوں نہیں؟ میرا مقصد بھائی کسی بغیر داڑھی والے کا مذاق اڑانا نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بغیر داڑھی والا ہم سے اچھا ہو. میں تو ایک شریعت کے حکم کی ایک اہمیت بیان کر رہا ہوں. اچھا برا کون ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا, نعت خوان دیکھے ہوں گے آپ نے, اکثر نبی کی یاد میں مرے جا رہے ہوتے ہیں, کروڑوں کروڑوں روپے کماتے ہیں نبی کی یاد میں رو رو کے, نعتیں پڑھ پڑھ کے. مگر حلیہ دیکھو ماشاءاللہ کلین شیو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن رو رہے ہوں گے نبی کی یاد میں, نعتیں پڑھ پڑھ کے جھوم رہے ہوں گے, لوگوں کو بھی رلا رہے ہوں گے, ہائے نبی ہائے نبی. بھائی ابھی اتنی محبت ہے تو اللہ کے بندو تو کم از کم چہرہ تو رسول کے مطابق کر لو, چہرہ تو نبی کے مطابق کر لو, کیونکہ تم پبلک کے سامنے آ رہے ہو. ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو چھپ کے ہوتے ہیں, جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے, وہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ایک گناہ وہ جو سب ساری دنیا کے سامنے ہے, وہ زیادہ خطرناک ہیں. کل امتی معافن الا المجاہرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھل کے گناہ کرتے ہیں سب کے سامنے, ان کی معافی مشکل ہے. تو داڑھی کاٹنے میں ایک غلطی تو کیا ہے, فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کی مخالفت ہے. اور دوسرا جرم کیا ہے داڑھی کاٹنے میں, دیکھو جب بھی کوئی گناہ انسان سے ہوتا ہے نا تو تھوڑی دیر ہوتا ہے, کیا خیال ہے, پھر اس میں امکان ہوتا ہے کہ اس کو ندامت ہو اور یہ توبہ کر لے. 100 بار بھی گناہ ہو اور 100 بار بھی اس کی توبہ بولے نا بھائی ہو سکتی ہے. لیکن داڑھی کاٹنا تو ایسا ہے کہ وہ تو 24 گھنٹے, کیا خیال ہے, لگا ہوا ہے جسم کے ساتھ. اب لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی چلو نہیں رکھی جاتی تو توبہ استغفار کرو, اللہ سے توفیق مانگو. مسئلہ ہی چینج کرنا شروع کر دیا کہ یہ اسلام میں ضروری بولو نا بھائی نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ بھئی یہ تو سنت عمل ہے. یہ بڑی مصیبت ہے کہ آج کے دور میں ہر آدمی مفتی, نہ صرف یہ کہ مفتی بنا ہوا ہے بلکہ مفتی اعظم بنا ہوا ہے,
میرا کوئی تعارف کروا رہا تھا یہ مفتی اعظم ہے. میں نے کہا اللہ کا واسطہ میں مفتی اعظم نہیں ہوں بھائی, کوئی چھوٹی چیز بھی کسی کو بنا دیا کرو. ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ مفتی اعظم. اور ہر آدمی خود بخود اجتہاد بھی کر رہا ہے, خود بخود قیاس بھی کر رہا ہے, جو جس کے ذہن میں آ رہا ہے ماشاءاللہ مارکیٹ میں فتویٰ لا رہا ہے. تو داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا وقصوا الشوارب خالف الیہود والنصارى. البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسریٰ کے کچھ ایلچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. وہ غیر مسلم تھے, ان کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے نظر کو پھیر لیا اور فرمایا تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں. تو اس لیے بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں, کسی کی توہین مقصد نہیں ہے, یہ حکم بہت اہم ہے اور یہ حکم صرف ہندوستان پاکستان میں ہی رہ گیا ہے بڑے پیمانے پر. میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں کوئی نیک آدمی نہیں ہے, نیک ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن تھوڑے شارٹ ہو گئے ہیں زیادہ. یہاں پھر بھی ہول سیل کے حساب سے پائے جاتے ہیں. عربوں میں داڑھیاں ہی کاٹنے کا رواج, علماء کی بھی داڑھیاں کٹ رہی ہیں. دوسرا ایک بڑی مسئلہ ایک یہ ہو گیا ہے کہ ازار سب ٹخنوں سے ڈھانکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الازار الى الكعبین ففی النار. ازار شلوار جو بھی ہم لباس پہنتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگا ففی النار, کہاں ہوگا؟ مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی شلوار کو اپنے ازار کو کہاں لے کے جائے, اتنی کھینچ لے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے. میں نے ایک مرتبہ سعودی عرب میں ایک صاحب کو دیکھا, ایک عربی کو دیکھا کہ ان کا جبہ ٹخنوں سے اوپر تھا, سمجھ رہے؟ تو میں ان کے پاس گیا, سلام کیا. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑے دنوں کے بعد مکہ میں کوئی ایسا آدمی نظر آیا ہے جو اس حدیث پر عمل کر رہا ہے کہ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھو. تو میں نے کہا بڑی نوجوان تھے کوئی, میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, عربی میں جو بھی ان سے بات چیت ہوئی. تو میں نے کہا یہ جو ہے یہاں رواج کیوں نہیں ہے مکہ میں اور مدینہ میں ازار کو؟ تو وہ بھی بیچارے افسوس کرنے لگے. کوئی سعودی عرب کے کوئی عالم تھے, بالکل نوجوان تھے. تو پرہیزگار لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن عربوں کی ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے پاکستانی بھی کیا ہو رہے ہیں, معاملہ ان کا بھی کیا ہو رہا ہے خراب. ایک صاحب کہنے لگے یار یہ داڑھی اتنی ضروری ہوتی اور لباس میں یہ اس کا خیال اتنا ضروری ہوتا تو سعودی عرب میں تو ہمیں نظر نہیں آتا. تو بھائی بات اصل تو کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے نا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا ہے. تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو جو بھی فالو کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے, چاہے وہ مکہ میں رہتا ہو چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو. اور اگر کوئی اللہ اس کے رسول کے کسی حکم کو فالو نہیں کر رہا تو چاہے وہ مکہ میں رہے چاہے وہ امریکہ میں رہے, ہم نے اس کو فالو بولو نا بھائی نہیں کرنا. تو اپنے لباس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. آج کل ایک نیا فتویٰ بھی مارکیٹ میں آیا ہوا ہے کہ پینٹ کو فولڈ نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شلوار کو موڑنا نہیں ہے. نہیں سنا میرا خیال ہے آپ لوگوں نے یہ فتویٰ کہ بھئی موڑنا نہیں ہے شلوار کو. اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہیں اور امام اسی حالت میں نماز پڑھاتا ہے. صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو, صحیح حدیث ہے بالکل, ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے. کتنی واضح حدیث ہے. لیکن یہ ایک چینل سے یہ فتویٰ بھی مارکیٹ میں آ گیا اور یہ اتنا پھیلا اس چینل پہ یہ فتویٰ کہ یہ ہمارے سامنے ہی آیا. یعنی ہم نے اپنے بچپن میں بھی اس چینل کے لوگوں سے, ان علماء سے یہ کبھی نہیں سنا. وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ اپنے ازار کو شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے. تو بجائے اس کے کہ بھائی ماحول کے لحاظ سے
اپنے آپ کو تبدیل کرو اسلام کے مطابق. ہم نے اسلام کو ماحول کے حساب سے تبدیل کرنا شروع کر دیا. اگر آپ کو شرم آ رہی ہے شلوار ٹخنوں سے اٹھاتے ہوئے یا پینٹ کو فولڈ کرتے ہوئے, تو آپ بولو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, اللہ مجھے ہمت دے, ماحول معاشرے سے مقابلے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک نہیں ہوتا توبہ استغفار کر لے انسان, لیکن شریعت کو تو تبدیل نہ کرے نا بھائی. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ شریعت کو تو تبدیل نہ کرے. شریعت تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. یہ لوگ جو پینٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں اور ان کو شرم آتی ہے کہ بھئی ٹخنوں سے اوپر پینٹ ہوگی تو ہم برے لگیں گے دیکھنے میں, تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ پینٹ پہنو ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ شلوار قمیض پہن لو, کیا اس میں کیا جا رہا ہے؟ پینٹ پہننا جائز ہے, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا. میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی, پینٹ پہننا کوئی فرض تو نہیں ہے. اور اگر پہننی ہی ہے تو ایک ٹیکنیکل طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جو شوز آپ خریدیں نا پینٹ کے ساتھ, وہ شوز ٹخنوں سے اوپر ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر جب اوپر سے پینٹ آئے گی تو وہ نیچے آپ کے ٹخنے کھلے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. تو شریعت پر عمل بھی ہو جائے گا اور دیکھنے میں آپ کے خیال کے مطابق عجیب سے بھی نہیں لگیں گے آپ کے خیال. ورنہ آدمی شریعت پر عمل کر کے عجیب سا نہیں لگتا, جو شریعت پر عمل نہ کر رہا ہو وہ عجیب سا ہوتا ہے. لیکن ماحول چینج ہو گیا نا, تو جو کر رہا ہے وہ برا لگ رہا ہے. اس کی مثال ہمارے حضرت دیا کرتے تھے کہ اگر کسی علاقے میں سب لوگوں کی ناک کٹ جائے, کوئی حادثہ ہوا, تو اس علاقے میں جو ناک والا آئے گا وہ شرمندہ ہوگا. لوگ اسے کہیں گے یہ منہ پہ کیا لگایا بھائی یوں کر کے تم نے, کہیں گے نا اس کو, ابھی یہ کیا لگایا بھائی. لوگ کہیں گے ناکو آ گیا ناکو. تو وہ بیوقوف اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کہے بھائی تم لوگوں کی ناک کٹی ہوئی ہے, تم ناکیں لگواؤ. لیکن وہ بیوقوف اگر ماحول سے متاثر ہو اور کہے یار سب کی کٹی ہوئی میری عجیب سی نوک لگ رہی ہے, اپنی ہی کاٹ ڈالے, تو بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی چادر کو, اپنی شلوار کو زمین تک گھسیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ترغیب دی کہ عورت جو برقع پہنے, چادر پہنے, تو وہ ایک بالش زمین سے گھسٹتی ہوئی جائے. واجب نہیں ہے مگر سنت ہے. عرب عورتوں میں یہ چیز ہے, عرب لوگ اپنی خواتین کو ایسا پردہ کراتے ہیں, یہ خوبی ہے ان کے اندر کہ ان کی عورتوں کے برقعے زمین تک, جو پردے دار ہیں ان میں جو دیندار ہیں, اور یہ جو آستینیں ہیں یہ بھی ہاتھوں سے باہر نکل رہی ہوتی. اور ہمارے ہاں جو برقعے مارکیٹ میں چل رہے ہیں خواتین کے, برقع زیادہ اچھا ہوتا ہے. یعنی خاتون برقع پہنتی ہیں نا تاکہ لوگ بد نظری سے بچیں, تو برقع پہن کے بد نظری پبلک زیادہ کر رہی ہوتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار اتنے اچھے اچھے برقعے آئے ہوئے ہیں, دل چاہتا ہے برقع ہی لے جاؤ گھر میں. مارکیٹ میں برقعے اتنے اچھے اچھے آئے ہوئے ہیں کہ دل چاہتا ہے برقع ہی لے جاؤ. تو یہ بھی غلط ہے بھائی. تو اللہ نے عورت کو حکم دیا تھا کہ وہ ازار چھپائے, ٹخنے سے نیچے کرے, اور مرد کو حکم دیا کہ وہ اپنی شلوار کو یا کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہے تو ٹخنوں سے اوپر رکھے. تو الٹا معاملہ ہو گیا کہ خواتین نے ٹخنے ننگے کرنے شروع کر دیے اور مردوں نے, تو ان کو برا نہیں لگ رہا جن کو لگنا چاہیے, اور جس کو برا نہیں لگنا چاہیے اس کو برا لگ رہا ہے. تو یہ حل بھی کر سکتے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں. اور اگر آفس میں کہیں مجبوری ہے, یونیفارم پہننا ہے جس میں وہ ٹخنے کھولنے کی اجازت نہیں دیتے, تو یہاں مجبوری میں گنجائش ہے کہ جب تک آفس ٹائم ہے آپ باس کی سختی سے بچنے کے لیے ڈھک لیں, اور جیسے ہی آپ کا آفس ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ فوراً آپ فولڈ کر کے اوپر کر لیں. لیکن مجبوری میں داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے, مجبوری میں ٹخنے ڈھانکنا جائز ہے. دونوں میں فرق کیا ہے اس کا بھی وقت نہیں ہے, ورنہ میں دلائل سے بتاتا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. بعض چیزیں مجبوری میں جائز ہو جاتی ہیں اور بعض مجبوری میں جائز. نماز چھوڑنا مجبوری میں جائز ہے؟ بولو بھائی, نماز کسی قیمت پہ جائز نہیں. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی کسی بھی درجے میں تو اللہ حالت جنگ میں, میدان جہاد میں اجازت دے دیتے کہ نماز چھوڑ دو, ابھی گولیاں چل رہی ہیں. اللہ نے نماز کا طریقہ تو بدل دیا لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. پہلے میں یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر والا, کیونکہ میں یہ دو چیزیں بہت دیکھ رہا ہوں وہاں جہاں بھی گیا ہوں میں,
سفر کرو وہ سب علماء کی بھی ازار نیچے ہو، آدمی حیران ہو جاتا ہے بھائی کیا کر رہے ہو. کوئی نیک ہو برا ہو سب کا حساب اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ بچائے. تو ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مولویوں نے کچھ ضرورت سے زیادہ سختی کی ہوئی ہے، ان کے ہاں تو کتنی آزادی ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اور وہاں بھی عالم سے آپ فتویٰ لیں گے تو وہ یہ کہیں گے ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے. بھائی جب آپ بھی کہہ رہے ہیں حرام ہے تو آپ نے کیوں ڈھانکے ہوئے؟ تو یہ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں تو تکبر کی وجہ سے حرام ہے، ہم میں تو تکبر نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ڈھانکنے کی اجازت دی تھی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازار کا جو حصہ بھی لٹکے گا تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا. تو حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے نا کوشش کرتا ہوں اوپر رکھنے کی، مگر پھر بھی بے خیالی میں نیچے چلے جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے. تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے، بعض لوگوں نے کہ دیکھو یہ تو تکبر کی وجہ سے لٹکانا حرام ہے. حضرت ابو بکر میں چونکہ تکبر نہیں تھا تو نبی نے اجازت دے دی کہ نیچے لٹکا لو، تو ہم میں بھی تکبر نہیں ہے لہذا ہمیں بھی لٹکانے کی اجازت ہے. تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ڈھانکنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ حضرت ابو بکر نے جو یہ فرمایا نا کہ بے خیالی میں ہو جاتا ہے، تو اس بے خیالی کی ریزن بیان کی ہے کہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر کبر نہیں ہے. باقی حضرت ابو بکر بھی ٹخنے کھولا ہی کرتے تھے. اگر اجازت ہوتی تو سب سے پہلے نبی خود عمل کرتے اس پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہرحال تکبر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ٹخنے نہیں ڈھانکے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے ہیں مکہ، مشرکین مکہ سے بات چیت کے لیے، تو آپ کا ازار بھی ٹخنوں سے اوپر تھا. اس پر مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا. تو آپ نے فرمایا کہ تم بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک، جملہ مکمل کر دیا کریں، نہیں کر سکتے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت سے مذاق بھی اڑایا جاتا رہا ہے اس سنت کا، اور اس وقت سے صحابہ مضبوطی سے اس پر عمل بھی کرتے رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا، ایک مجوسی نے آپ کے برچھا مارا تھا فجر کی نماز میں، تو آپ زخمی ہو گئے، اور آپ جب کوئی چیز کھاتے تھے تو اس زخم کے راستے سے باہر نکل آتی تھی. اس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے. ایسی سخت حالت میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ کے پاس آیا، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا. حضرت عمر نے اس بیماری کی حالت میں اس کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر کرو. اور حضرت عمر یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جس کا ازار دیکھتے ٹخنوں سے نیچے ہے کوڑا مارتے تھے اس کے. مشکل ہو رہا ہے سر، کیا کرتے تھے؟ اگر حضرت عمر ہمارے دور میں ہوتے تو ہمارے تو ٹخنے ہی غائب ہو چکے ہوتے. تو اللہ کے بندو، جب اللہ اس کے رسول نے ایک چیز کا حکم دے دیا تو مان لو. کیا جا رہا ہے اس میں؟ مان لیں کیا جا رہا ہے اس میں؟ شادی بیاہ کے موقع پہ شرم آتی ہے دولہا کو، دولہا کی شادی اور اس کو شرم آ رہی ہے کہ میں ٹخنے جو ہے نا وہ اس موقع پر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں شادی کے موقع پر داڑھی کیا کر لیتے ہیں؟ چھوٹی کر لیتے ہیں کہ یار کم از کم اس دن تو ہم ہینڈسم لگیں دیکھنے میں. تو اتنا کیوں ڈر رہے ہو بیوی سے بھائی؟ ابھی سے اتنا ڈر رہے ہو ماحول اور معاشرے سے تو آگے کیسے چلو گے؟ بولو بھائی میں یہی حلیہ ہے، اسی میں قبول کرنا ہے تو قبول کرو، نہیں کرنا تو جاؤ. کیا خیال ہے؟ قبول کرنا ہے کرو، نہیں کرنا تو نکلو. تو ایک حکم تو یہ ہے جو دنیا میں ذرا شارٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے داڑھی کا، یعنی جب بھی کہیں بھی سفر ہوتا ہے تو دینداروں میں بھی، لیکن الحمدللہ جب یہاں آتے ہیں تو ہمارے علماء کی داڑھیاں بھی نظر آتی ہیں اور ازار بھی ٹخنوں سے اوپر نظر آتا ہے. خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ بر صغیر میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے.
دوسرا مسئلہ ہے نمازیں گول کرنے کا. سفر میں نماز کو لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور سفر میں نمازیں گول کر دی جاتی ہیں، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سفر کیا ہے؟ ایک عذر ہے. تو یاد رکھو سفر میں اللہ نے 4 کی 2 اسی لیے کر دی ہیں کہ تمہارے پاس اس کو چھوڑنے کا اب کوئی بہانہ، بولو نا بھائی. ایک اور تھوڑی سی گڑبڑ جو نظر آتی ہے، آپ جب کہیں سفر کریں گے تو وہ لوگ ذرا سی بات پہ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ، ظہر اثر ملا لی اور مغرب اور عشاء ملا لی. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ امام شافعی کے نزدیک عرب ملکوں میں زیادہ تر فقہ حنبلی کو یا شافعی کو فالو کیا جاتا ہے. سب عرب میں نہیں، بہت سارے عرب کنٹریز میں فقہ حنفی کو بھی فالو کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ سعودی عرب میں اور یہ UAE میں زیادہ تر فقہ حنبلی اور فقہ شافعی ہے. تو ان دونوں فقہ میں اجازت ہے کہ آپ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹ نہیں ہے جتنی ان لوگوں نے بنا لی ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متوارث سنت نہیں ہے، سخت مجبوری میں آپ نے یہ کام کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کبھی سفر کریں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں 2 نمازوں کو بہرحال ایک ہی ٹائم پہ پڑھنا یہ گویا کہ فرض ہے، یہ اتنا اہتمام کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستانی لوگ بھی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ظہر کے ساتھ اثر پڑھ رہے ہیں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ رہے ہیں، پھر کبھی ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ رہے ہیں، کبھی ظہر کو قضا کر کے اثر کے وقت اثر اور ظہر ملا رہے ہیں، کبھی مغرب میں عشاء پڑھ رہے ہیں، کبھی عشاء کے وقت میں. تو اتنی چھوٹ کہ بالکل اتنی آزادی کے ساتھ، یہ جمہور کا مذہب نہیں ہے. اور فقہ حنفی میں تو 2 نمازوں کو اس طرح سے اکٹھا کرنا کہ بالکل ہی قضا کر دیں ایک نماز کو، اس کی اجازت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی ان بچوں کو چپ کرائیں، بچوں کو چپ کرائیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں جمع کی ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جمع کی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا، عصر کے قریب تک پہنچا دیا، ظہر پڑھتے ہی عصر کا وقت داخل ہو گیا تو فوراً عصر پڑھ لی. مغرب کو مؤخر کیا یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو گیا تو مغرب پڑھی اور فوراً تھوڑی دیر میں عشاء پڑھ لی. اس طرح سے جمع کیا ہے. بعض لوگ اس بارے میں امام ابو حنیفہ پر یا جو حنفی مذہب کو فالو کرتے ہیں اس پہ بہت طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کے منکر ہیں، کیونکہ بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں، اکٹھی پڑھی ہیں. تو اکٹھی پڑھنے کا یہ مطلب ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو عصر کے وقت تک لے گئے، یعنی عصر گویا عصر کے وقت میں داخل کر دیا. تو وہاں عصر کے وقت تک لے جانا یہ عصر کے وقت کے قریب لے جانے سے کنایا ہے. بعض دفعہ کوئی چیز کسی کے قریب بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا مسجد تک آیا، حالانکہ مسجد کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا ہوتا، اس کے قریب پہنچ گیا ہوتا. اور اگر کسی راوی نے یہ بیان کر بھی دیا کہ ظہر کو بالکل عصر کے وقت میں پڑھا ہے تو یہ راوی سے بیان کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ظہر اور عصر کا وقت جب قریب ہوتے ہیں نا دونوں، اتنا مشتبہ ہوتا ہے کہ 100% یقین نہیں ہوتا کہ ابھی عصر کا وقت شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا. پہلے نقشے تھوڑی تھے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی راوی سے غلطی ہو سکتی ہے، پھر تو کسی بھی حدیث پر اعتبار نہیں ہے، پھر تو ہر آدمی ہر حدیث کے بارے میں کہے گا. تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. یہاں راوی کی میں غلطی کا امکان اس لیے لیا جائے گا کہ اس کے خلاف جو دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں، اس میں سفر اور حضر کی کوئی قید نہیں ہے. دوسری دلیل صحیح حدیث ہے ترمذی کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کبھی بھی اپنے وقت سے مؤخر نہیں کیا،
کبھی بھی نہیں کیا سوائے 2 موقع پہ جو حج کے ہیں، ورنہ کبھی بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ مقدم کیا نہ مؤخر کیا، ہمیشہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی۔ اور تیسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر بارش کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی کوئی بارش، بیماری یا سفر کے، 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے، ظہر اور عصر کو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں اگر ہم اس حدیث میں بھی اکٹھے کا وہی معنی لے لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سفر کے بغیر بھی 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو یقیناً یہاں جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز اپنے اپنے وقت پہ پڑھی، مگر ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے۔ تو جیسے یہاں جمع کرنے کا جو مطلب ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر میں جہاں بھی جمع کا مسئلہ آئے گا تو وہاں جمع کرنے کا بھی وہی مطلب ہوگا۔ یہ حدیث بہت زبردست قرینہ ہے اس پر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ سفر کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا، آپ کی زوجہ کا خط آیا کہ میں بستر مرگ پر ہوں، میری موت واقع ہونے والی، آپ جلدی آئیں۔ تو آپ جلدی گئے ہیں، سفر کیا ہے آپ نے، تو مغرب کی نماز نہیں پڑھی آپ نے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ مغرب پڑھیں، آپ نے اس کو مؤخر کیا، مؤخر کیا، مؤخر کیا، یہاں تک کہ راوی کا بیان ہے کہ جب بالکل شفق احمر غائب ہونے کے قریب، یعنی مغرب کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو گیا، تو اس وقت آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر فوراً عشاء کی نماز پڑھ لی۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک چونکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس میں احتیاط والا پہلو لازم ہے، تو جب تک اس کے خلاف 100% مضبوط دلائل جس میں تعویل ممکن ہی نہ ہو، وہ جب تک ثابت نہیں ہوں گے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ سفر ہو یا حضر، آپ کو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہی پڑھنی ہے، نماز نہ قضا کر سکنی ہے اور نہ دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا ہے۔ لیکن چونکہ مسئلہ بہرحال اختلافی ہے، دوسرے ائمہ اس کے قائل ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ شدید مجبوری میں دوسرے فقہ کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ وہ شدید مجبوری کیا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہا ڈرائیور آپ کو، پہلے تو بس ڈرائیور جب نماز نہ پڑھنے دے اس سے تھوڑا سا پھڈے بازی بھی کریں، اسلام میں بعض موقع پہ تھوڑے بہت پھڈے بازی بھی، بولو نا بھائی، جائز۔ اگر آپ کو قضاء حاجت کا تقاضا ہو اور پھر آپ اس سے لڑتے ہو یا نہیں لڑتے؟ ڈرائیور سے، پائلٹ سے تو نہیں لڑ سکتے، وہ تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پی آئی اے کے واش روم میں پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، پی آئی اے کے واش روم میں، ابھی میں پچھلی دفعہ آ رہا تھا پی آئی اے سے، تو وہ جو ہے نا وہ واش روم کے باہر بوتل لے کے گلاس لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی واش روم میں جا رہا ہے پانی ڈال کے دیا گلاس میں، جی جائیے۔ تو یہ حال ہے، اندازہ لگا ہوا۔ تو اگر کسی کو تقاضا ہو تو ڈرائیور سے لڑتے ہیں نا کہ بھائی مجھے پیشاب آ رہا ہے، روکو گاڑی، روکو گاڑی، روکو گاڑی، اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ نماز کا ٹائم گزر رہا ہوگا تو بس ڈرائیور سے کچھ بھی نہیں کہتے، ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں ہاں بھائی روکے گا؟ وہ کہ نہیں روکے گا نہیں، چلو بعد میں قضا پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، نماز کے معاملے کو ہلکا نہیں سمجھے، تو حتی الامکان اس کو فورس کریں، اس کو دباؤ ڈالیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، ہمیں نماز کے لیے روکو۔ پھر بھی نہیں روکتا، پوری کوشش کر لی، تو پھر بہرحال دوسرے مجتہدین کو بھی وہ بھی اسلام کے مجتہدین ہیں، تو پھر جمع بین الصلاتین ایسی صورت میں گنجائش ہے، اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ پوری کوشش جب کر کے دیکھ لی نہیں عمل ہو رہا تو پھر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی، اور ایک آخری بات، سفر میں سنتوں کا مسئلہ، بہت سے لوگوں نے دیکھا سفر میں سنتیں بالکل شارٹ، یہ بھی غلط ہے۔ سنت مؤکدہ، بس یہ آخری مسئلہ بیان کر کے ابھی ختم کرتا ہوں بات، سنت مؤکدہ جو ہے نا، یہ یاد رکھیں، سفر میں جو ہم 4 کی 2 پڑھتے ہیں نا، یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ نص سے ثابت ہے، اور یہ نص خلاف قیاس ہے۔ یہ نص کیا ہے؟ تھوڑی سی گاڑی بات زبان آ رہی ہے، یہ خلاف قیاس۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں بعض دفعہ آدمی بہت سہولت سے ہوتا ہے، پھر بھی شریعت نے کیا کہا؟ 4 کی 2 پڑھو، اور بعض دفعہ آپ اپنے مقام پہ بڑی ٹینشن میں ہوتے ہیں مگر پھر بھی 4 کی 2 کی اجازت نہیں ہے، تو یہ فرض کے ساتھ خاص ہے۔ سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے ہے ہی نہیں، سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں، جلدی میں ہیں، تو سفر ہو یا حضر ہو، آپ سنت مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں۔
اور اگر کسی ٹینشن میں نہیں ہے, جلدی نہیں ہے, تھکاوٹ نہیں ہے, تو سفر ہو یا حضر ہو سنت مؤکدہ مؤکد ہی رہتی ہے. ہر آدمی فنٹر بن رہا ہے آج کل. اب سفر میں آپ کہیں اسلام آباد جا رہے ہیں, آپ 15-14 دن کے لیے, اسلام آباد میں آپ جائے ہوٹل میں یا کسی کے گھر میں جا کے ٹھہر گئے, آپ ایئر کنڈیشن روم میں کھانا کھایا, سو گئے, اٹھے, بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب آپ نے 14 دن ادھر ہی مزے سے رہنا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ سنتیں ہی نہیں پڑھ رہے. بھائی ظہر کی 4 سنت پڑھ لو, 2 فرض پڑھ لو, تو کہہ رہے ہیں جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی جو فرض تھے, اب دیکھو یہ کیا ہے, فنٹر گیری. یہ کیا ہے, مجتہد بنے میں. جب اللہ نے 4 کے 2 کر دیے تو وہ 4 کیوں پڑھوں میں پوری, وہ تو بالکل وہ جو فرض تھے وہ آدھے ہو گئے, تو سنت تو بالکل غائب ہونی چاہیے. تو بھائی اپنی طرف سے خام خواہ کے فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں. 4 کے 2 اس لیے ہو گئے کہ اس میں قضا کا آپشن نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں, اس میں قضا کا کوئی آپشن ہے نہیں, اس لیے اللہ نے وہ خود ہی 2 کر دیے کہ اب تم نے اس کو نہیں چھوڑنا. سنتوں میں قضا کا آپشن ہے کہ اگر تکلیف میں ہو, مشقت میں ہو تو چھوڑی بھی جا سکتی ہیں, اور جب تکلیف نہیں ہے, مشقت نہیں ہے, تو وہ پوری رہتی ہیں اور وہ مؤکدہ ہی رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے سفر میں سنتیں بھی پڑھی ہیں. ہاں جلدی میں ہے, ڈرائیور نکل جائے گا, وہ پٹھان ڈرائیور زر زر کوا, کبھی بس سے جا رہے ہو نا تو ابھی اترتے ہیں نہیں, وہ پہلے سے زر کوا, مجھے تو یہ لفظ ہی وہاں سے یاد ہوا ہے. وہ واش روم میں بیٹھنے نہیں دیتا, وہ ایک دم پاؤں بجانا شروع کر دے گا. تو ایسی کنڈیشن ہے, آپ سفر میں اترے ہوئے, تو وہاں میں ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں بھائی صرف فرض پر اکتفا کرو. وہاں بھی لوگ خشوع و خضوع سے باقاعدہ سنتوں میں لگ گئے, تو پھر خود بھی تکلیف ہوگی, مسافروں کو بھی تکلیف ہوگی. راستے میں ٹریول کر رہے ہیں یا ایئرپورٹ پہ ہیں, جہاز اڑنے والا ہے, صرف فرض پڑھیں, آپ سنتیں چھوڑ دیں. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, فرض پڑھ لیں آپ. لیکن جب کسی مقام پہ پہنچ گئے, تسلی سے نہا دھو لیے, بالکل فریش ہو گئے, تو پھر سنت مؤکدہ ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے سنت مؤکدہ یہاں ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ کچھ احکام تھے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.